السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں سب کے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آج ہم 27واں پارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورۃ ذاریات ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ 31 نمبر آیت سے آج ہم اپنا سبق شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے بھیجے جانے والوں، آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ پیچھے ہم جب 26ویں پارے کا اینڈ ہو رہا تھا تو آیت نمبر 24 سے وہ واقعہ شروع ہوا تھا جب فرشتے انسانی شکلوں میں مہمان بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے تھے اور انہیں صاحب علم بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کی خصوصی مہم کیا ہے، آپ کس سلسلے میں آئے ہیں؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ انہوں نے کہا ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، اشارہ ہے قوم لوط کی طرف، تاکہ ہم ان پر بارش برسائیں کنکریوں کی جو نشان زدہ ہیں آپ کے رب کے پاس حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کنکری کو ان کے خاص فرد کے لیے مخصوص کر رکھا ہے جو اس کے لیے گولی کا کام کرے گی۔ پھر ہم نے نکال لیا جو بھی اس بستی میں تھے اہل ایمان، تو نہیں پایا ہم نے اس میں سوائے ایک گھر کے کسی کو مسلمانوں میں سے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے ایک گھر کے سوا پوری قوم میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ اور ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہوں دردناک عذاب سے۔ قوم لوط کی بستیاں سدوم اور عمورہ یہ سمندر کے کنارے آباد تھیں جو اب ڈیڈ سی کہلاتا ہے، اور ان بستیوں کے بارے میں یہی اندازہ تھا کہ جب زلزلہ آیا اور ان کی بستی پلٹا ماری گئی تو یہ بستیاں سمندر میں غرق ہو گئی تھیں۔ اب اس کی تصدیق ہو چکی ہے اور ڈیڈ سی کی تہہ میں ان شہروں کے کھنڈرات کو دریافت کر لیا گیا ہے۔ یہاں پر نشانی سے مراد یہی کھنڈرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے عبرت کر کے ظاہر فرما دیا۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی نشانی ہے، جب ہم نے اسے بھیجا فرعون کی طرف کھلی سند دے کر تو اس نے منہ موڑ لیا اپنی شان و شوکت کے گھمنڈ میں اور کہا کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے۔ یعنی فرعون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہی القابات دیے تھے جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے رہے تھے۔ سو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور انہیں پھینک دیا سمندر میں، اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر ایک ایسی ہوا چھوڑ دی جو ہر خیر سے خالی تھی، اور وہ نہیں چھوڑتی تھی کسی شے کو جس پر وہ آ جاتی تھی مگر اس کو چورا چورا کر کے رکھ دیتی تھی۔ اور اسی طرح سمود کے معاملے میں بھی نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا کہ ایک خاص وقت تک کے لیے تم فائدہ اٹھا لو تو انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، تو ان کو دیکھتے ہی دیکھتے ایک چنگھاڑ نے انہیں آ پکڑا، تو نہ ان میں کھڑے ہونے کی سکت رہی اور نہ ہی وہ اس قابل رہے کہ بدلہ لیتے۔ اور قوم نوح کو بھی اس سے پہلے ہم نے پکڑا، یقیناً وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور آسمان کو ہم نے بنایا اپنے ہاتھوں سے اور ہم اس کو توسیع دینے والے ہیں۔ اِنَّا لَمُوسِعُونَ کا عام طور پر ترجمہ ہم بڑی وسعت رکھنے والے یا بڑی قدرت رکھنے والے کیا جاتا ہے، لیکن لغوی اعتبار سے اوسع یوسع باب افعال ہے جس کا مطلب ہے کشادہ کرنا، وسعت دینا۔ یہاں اِنَّا لَمُوسِعُونَ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اس کائنات کو مسلسل وسعت دے رہے ہیں اور اسے وسیع سے وسیع تر کر رہے ہیں، اور یہ وہی بات ہے جو آج ہمیں سائنس کی مدد سے معلوم ہو چکی ہے۔ آج سے نصف صدی پہلے تک انسان کو یہ سب کچھ نہیں معلوم تھا، لیکن آج سب جانتے ہیں کہ کائنات میں ہر گھڑی نئے نئے ستارے پیدا ہو رہے ہیں، ہر آن نئی نئی کہکشائیں وجود میں آ رہی ہیں، اور یہ کائنات مسلسل پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ اور زمین کو ہم نے فرش کی مانند بچھا دیا، بس ہم کیا ہی خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر شے کے جوڑے بنائے
لعلکم تذکرون، شاید کہ تم نصیحت اخذ کرو۔ یعنی جب ہر چیز کا جوڑا ہے تو تمہیں یہ نصیحت خود بخود آ جانی چاہیے کہ دنیا کا بھی جوڑا ہوگا، اور ظاہر ہے دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ تو اب تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے ایک ہی کام ہے، اور وہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ کرو، اللہ کی پکار ہے، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف دوڑو۔ اِنِّی لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً میں تم لوگوں کے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچ گیا ہے پیغام اللہ کا ہم سب تک، اور میری باتیں تمہیں سمجھ میں آ گئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی سمجھ میں آ رہی ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ پھر دیر نہیں کرنی۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی طرف دوڑنے میں دیر مت کرو۔ تم نہیں جانتے کہ فرشتے کو تمہاری جان قبض کرنے کا حکم بھی مل چکا ہو اور تمہاری مہلت عمل ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہو۔ ہم تو نہیں جانتے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو آج ابھی اسی وقت ہمیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگانی ہے، اللہ کی طرف بھاگنا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آئے تاکہ ہم آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اور اللہ کی طرف دوڑو گے، اور ساتھ میں وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ۔ اِنِّی لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، یقیناً میں اس کی جانب سے تمہارے لیے واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح ہوتا آیا ہے کہ نہیں آیا تھا ان سے پہلے لوگوں کے پاس کوئی رسول مگر انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے۔ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی کہتے تھے، اور اس سے پہلے جو رسول آئے ان کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ، کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے تھے اس کی؟ یعنی جو باتیں آج سے صدیوں پہلے کے لوگ اپنے پیغمبروں سے کہتے تھے، وہی باتیں قریش مکہ آج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ تو کیا ان کی ہر نسل دوسری نسل کو یہ باتیں وصیت میں بتا کر جاتی رہی ہے؟ لیکن اصل وجہ یہ ہے بل ہم قوم طاغون، یہ ہیں ہی سرکش لوگ، یہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، طغیان اور سرکشی میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ فتول عنہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے رخ پھیر لیں۔ فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں یہاں تک آ گئے ہیں کہ آپ کو شاعر، ساحر، مجنون، دیوانہ تک کہہ رہے ہیں اور آپ کی دعوت سے مسلسل اعراض کر رہے ہیں، تو آپ بھی اپنی توجہ ان سے ہٹا لیجیے۔ آپ محکم دلائل دے چکے، ان پر حجت تمام کر چکے۔ اگر یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے تو اب آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اب آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں جو آپ کی بات کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت اہل ایمان کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تعلیم اور تبلیغ کی صورت میں نصیحت اور یاد دہانی کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر یہ سرکش لوگ اس نصیحت کو نظر انداز کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اہل ایمان کے لیے یہ بہت مفید ہے۔ آپ سے قرآن سن سن کر اہل ایمان کے ایمان میں برابر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اس آیت میں تخلیق انسانی کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں انسان کو کیوں بھیجا گیا تھا، اور ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا یہ جاننا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا میں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں تو ہماری تو ساری زندگی رائے گاں چلی جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ اور اس آیت میں بنی نوع انسان کو ان کی تخلیق کا مقصد واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تمہیں اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا ہے، الا لیعبدون، اپنی بندگی کے لیے۔ اور بندگی یا عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، اور بندگی کے 3 حصے ہیں۔ نمبر 1 ہمتن اطاعت، یعنی ہر وقت اللہ کی اطاعت۔ نمبر 2 اطاعت کی روح، یعنی اللہ تعالیٰ کی حد درجے کی محبت، دنیا کی سب محبتوں سے بلند۔ اللہ کی محبت کے آگے کوئی محبت نہیں، نہ اولاد کی، نہ مال کی، نہ کسی رشتے کی، نہ کسی اور چیز کی۔ اور عبادت اصلاً ان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اور تیسری چیز ہے مراسم عبودیت،
یہ عبادت کا ظاہر یا جسم ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کی حالت میں کھڑے ہونا، رکوع، سجدہ، حمدیہ کلمات ادا کرنا، نماز وغیرہ، یہ تمام مراسم عبودیت ہیں، ان کی اپنی اہمیت ہے۔ اگر ہم عبادت کی اس تعریف کو روشنی میں اپنا جائزہ لیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم واقعی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟ عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ عبد۔ اور عبد کیا ہے؟ غلامی۔ اور غلام کون ہوتا ہے؟ جو آقا کی ہر بات مانتا ہے۔ مانتے ہیں ہم آقا کی ہر بات اللہ کی، اطاعت اللہ کی، محبت اللہ کی۔ اللہ کے حکم کے آگے کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ مادی اور علمی لحاظ سے انسان جتنی بھی ترقی کر لے، اگر وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا بندگی کے مطابق ڈھالنے سے ناکام رہا تو یاد رکھیں انسانی سطح پر ہم سب کی زندگی بیکار چلی جائے گی، رائیگاں چلی جائے گی۔ ہم سب کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا واقعی ہم عبادت کے، بندگی کے جو رولز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ کے اطاعت گزار ہیں؟ کیا واقعی ہم اللہ کے غلام ہیں؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ مجھے کھلائیں پلائیں۔ یقیناً اللہ ہی سب کو رزق دینے والا، قوت والا، زبردست ہے۔ پس ان ظالموں کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا، جس طرح ان کے ساتھیوں کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، سو یہ مجھ سے جلدی نہ مچائیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ ذنوب اس ڈول کو کہتے ہیں جو پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو، یعنی زمانہ ماضی میں عذاب کا شکار ہونے والی اقوام کی طرح یہ کفار اور مشرکین کا یہ حال ہو چکا ہے کہ ان کی بدعمالیوں کا ڈول بھی لبریز ہو چکا ہے۔ یہ اب کسی بھی وقت کھینچا جا سکتا ہے۔ اگر فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں بھی ہو رہی تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، ہلاکت اور بربادی ہے ان کافروں کے لیے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ طور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالطُّورِ، قسم ہے طور کی۔ طور عام طور پر پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے، یہاں طور سے مراد وہ خاص پہاڑ طور سینین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ وَکِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور اس کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے۔ اس میں مفسرین کی زیادہ رائے یہ ہے کہ اس سے مراد تورات ہے، کیونکہ تورات پتھر کی تختیوں پر لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی تھی، جبکہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر براہ راست نازل ہوا تھا۔ فی رق منشور، کشادہ ورق میں، یعنی وہ تختیاں خوب کشادہ تھی جن پر تورات کی عبارت تحریر تھی۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی۔ بیت المعمور کے بارے میں بھی مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بیت اللہ ہے کہ اس میں طواف اور عبادت کے لیے ہر وقت لوگ موجود رہتے ہیں۔ دوسرے مفسرین کی رائے میں اس سے مراد خانہ کعبہ کے عین اوپر 7ویں آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے جو ہر وقت معمور رہتا ہے، جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے۔ کچھ مفسرین کی رائے میں اس سے مراد دنیا ہے جو طرح طرح کی مخلوق سے معمور ہے۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی چھت کی، اس سے آسمان مراد ہے۔ والبحر المسجور، اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی، اس سے سمندر کی وہ کیفیت مراد ہے جسے ہم اپنی زبان میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر کہتے ہیں، اور سمندر کو دیکھتے ہوئے واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جوش سے ابل رہا ہے۔ یہاں 5 چیزوں کی قسم کس بات پر کھائی جا رہی ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا۔ اس سے مراد قیامت کا سخت دن ہے جس کے اٹل ہونے کی حقیقت کو سورۃ شورى کی آیت نمبر 47 میں اس طرح فرمایا گیا ہے، یوم لا مرد لہ، وہ دن جسے لوٹایا نہ جا سکے گا، ما لہ من دافع، اس سے کوئی روکنے والا نہیں، یوم تمور السماء مورا، جس روز کے آسمان بری طرح لرزے گا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چل رہے ہوں گے جیسے چلا جاتا ہے، یعنی پہاڑوں پر زمین کی گرفت ختم ہو جائے گی اور وہ ٹوٹ کر فضا میں بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت اور بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، وہ لوگ جو خوشگپیوں میں مصروف کھیل رہے ہیں، جس دن ان کو دھکے دے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ یعنی آج جو
کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی محفلوں میں گم ہیں، اپنی پارٹیز میں گم ہیں، ان کو دنیا کے سوا اور کچھ نہیں سوج رہا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو انہیں دھکے دے دے کے جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ اب بتاؤ، جہنم کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، کیا تمہیں ابھی بھی یہ جادو کا کھیل ہی لگتا ہے؟ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اب داخل ہو جاؤ اس میں، تم چاہے صبر کرو یا نہ کرو، اب تمہارے حق میں برابر ہے۔ یعنی تمہارے جزا فضا کرنے، چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا، تمہارے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے، صرف یہ کہ تم خاموشی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ اور اس کی سختیوں کو صبر سے برداشت کرو۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں بدلے میں وہی کچھ تو مل رہا ہے جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہم اجرنا من النار۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے نا، دوسرا منظر اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ اب دیکھو چوائس تمہارے پاس ہے، دونوں مناظر کو دیکھ لو اور خود چوز کرو تمہیں کہاں جانا ہے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، یقیناً متقی لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، وہ مزے کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہوں گی۔ وواقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور بچا لے گا انہیں ان کا رب جہنم کے عذاب سے۔ اللہم اجرنا من النار۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو، کھاؤ پیو، مزے کرو، ان اعمال کا صلہ ہے جو تم کرتے رہے ہو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے ان تختوں پر جو برابر بچھے ہوں گے، صف در صف قالین بچھے ہوئے ہیں، اوپر بڑے خوبصورت مسندیں بچھی ہیں، پھر گاؤ تکیے لگے ہیں، ان پر ٹیک لگا کے بہترین لباس، بہترین جیولری پہنے بیٹھے ہیں۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم انہیں بیاہ دیں گے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِیمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اس اولاد کو بھی۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 8 میں حاملین عرش اور ان کے ساتھی فرشتوں کی دعا ہم نے پڑھی تھی، اور وہ فرشتے کس طرح دعا کر رہے ہوں گے، اے ہمارے پروردگار انہیں داخل فرمانا ان رہنے والے باغات میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کو بھی جو نیک ہو، ان کے آباء و اجداد، ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے، تو یقیناً زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے اس کریمانہ فیصلے کا خود اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم اہل جنت کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، یعنی نچلے درجے کی جنت کے مستحق افراد کو بھی ان کے والدین کے برابر لے آئیں گے جو اعلیٰ درجات کی جنتوں میں ہوں گے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص اعلیٰ درجے کی جنت میں ہے اور اس کے اہل و عیال نسبتاً نچلے درجے میں ہیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس شخص کو اہل و عیال کے پاس نچلے درجے میں بھیج دیا جائے، بلکہ اس کے اہل و عیال کے درجات کو بلند کر کے اس کے برابر کر دیا جائے گا۔ یہ اہل جنت کے اکرام کے لیے اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوگا کہ ان کے رشتہ داروں میں سے جو کوئی کم سے کم درجے کی جنت کا بھی مستحق ہوگا، اسے ترقی دے کر اعلیٰ جنتوں والے رشتہ داروں سے ملا دیا جائے گا کہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لینا۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنی کمائی کے عوض رہن ہوگا۔ رہن کسے کہتے ہیں؟ گروی رکھنا۔ دنیا میں گروی رکھ کے قرض لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، جسمانی نعمتیں دی ہیں، مال و دولت دیا ہے، دنیاوی نعمتیں دی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک قرض ہے جو اللہ نے اپنے بندے کو دیا ہے۔ اس کے بدلے میں ہمارا نفس اللہ کے پاس گروی ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کا درست استعمال کریں گے تو اپنے نفس کو اس دن چھڑوا لیں گے، ورنہ ضبط ہو جائے گا۔ انسان کا اپنا کسب ہے جس سے وہ نفس کو چھڑائے گا۔ کسی کی نیکی دوسرے کے نفس کو رہا نہیں کرا سکے گی، نہ عذاب جہنم سے بچا سکے گی۔
یاد رکھیں ہر شخص کی ایک زمین جنت میں بھی ہے اور جہنم میں بھی ہے۔ اب یہ اعمال کے اوپر منحصر ہے کہ کون سی زمین کس کے حصے میں آتی ہے۔ اب دیکھیں دنیا میں کوئی بھی چیز اگر ہم گروی رکھتے ہیں تو اگر ہم وہ نہیں لوٹاتے وقت کے اوپر، جو بھی ہم نے ٹائم طے کیا ہوا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری وہ چیز ضبط ہو جاتی ہے۔ پراپرٹی آپ گروی رکھ دیتے ہیں، جیولری گروی رکھ دیتے ہیں، اب وہ ضبط ہو گئی۔ اب جس نے ضبط کی ہے وہ تو جو چاہے کرے۔ اسی طرح یہ نفس اللہ کے پاس گروی ہے۔ اگر ہم نے عمل ایسے نہ کیے جو اس روز نفس کو چھڑانے والے ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رب کا جو جی چاہے گا ہمارے ساتھ کرے گا، جو سزا دینا چاہے گا وہ دے دے گا۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرنا کہ اس دن ہم اپنے نفس کو چھڑوا سکیں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ۔ اب جو اپنے نفس کو چھڑوا لے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں دیے چلے جائیں گے پھل اور گوشت جس سے وہ چاہیں گے۔ اس میں وہ ایک دوسرے سے چھین رہے ہوں گے وہ جام جن کے مشروب میں نہ کوئی بےہودگی ہوگی نہ ہی گناہ میں ڈالنے والی کوئی بات ہوگی۔ یہاں اہل جنت کی دوستانہ محفلوں کی رونق اور چہل پہل کی جھلک دکھائی گئی ہے کہ خوش طبعی کے انداز میں ایک دوسرے سے جام چھین رہے ہوں گے، اور اہل جنت کو جو مشروب ملے گا اس میں کیف و سرور تو ہوگا لیکن دنیا کی شراب کی طرح کوئی بےہودگی والی کیفیت اس کے اندر نہیں ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، اور ان پر گردش میں رہیں گے نوجوان لڑکے ان کی خدمت کے لیے، وہ ایسے ہوں گے جیسے موتی ہوں غلافوں میں رکھے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کام والوں کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے۔ جب بھی 4 عورتیں مل کے بیٹھتی ہیں یہی رونا ہوتا ہے کام والوں کا۔ پھر اگر آپ کوئی بچہ بھی رکھتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد بڑا ہو جاتا ہے، زیادہ ٹائم گزرتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہونے لگتا ہے، اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، وہ اس طرح سے کام نہیں کر پاتا جیسے وہ پہلے کرتا تھا۔ لیکن یہ جو لڑکے ہوں گے، خدمتگار لڑکے ہوں گے، یہ مسلسل خدمت میں رہیں گے، نہ تھکیں گے نہ بوڑھے ہوں گے۔ اور کیسے ہیں؟ کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے موتی ہوں غلافوں میں رکھے ہوئے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے باہم سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ کہیں گے ہم پہلے اپنے اہل و عیال میں ڈرتے ہوئے رہتے تھے۔ یعنی دنیا میں اہل و عیال اور عزیز و اقارب کے درمیان جب ہم معمول کی زندگی بسر کر رہے تھے ہمیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں نیک اعمال کی قبولیت کے لیے مطلوبہ معیار کا اخلاص بھی ہمارے دلوں میں ہے کہ نہیں، کہیں کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے کہ ہماری ساری محنت ضائع ہو جائے۔ ایسے اندیشے، ایسے خدشے ہر وقت ہمیں رہتے تھے۔ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، کیونکہ گھر والوں سے محبت ہوتی ہے اور گھر والوں کی خاطر انسان بہت سے غلط کام بھی کر لیتا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر ایسے لوگ اپنی دنیا میں مگن نہیں ہوتے، غفلت کی زندگی نہیں گزارتے، ہر وقت ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے۔ اب دیکھیں یہ جو غیبت، چغلی، الزام تراشی، دوسروں کا مذاق اڑانا، نقلیں اتارنا، یہ اپنے گھر والوں میں، اپنی فیملی کے اندر انسان زیادہ کرتا ہے، اور گھر سے ڈر کر وہی زندگی گزارتا ہے جسے آخرت کا یقین، پھر اس کی باہر کی زندگی اور گھر کی زندگی ایک جیسی ہوتی، پھر وہ لوگوں سے چھپ کے گناہ نہیں کرتا، اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جیسا سب کے سامنے ہے ویسا ہی اکیلے میں ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا، بولنا، بیٹھنا، اٹھنا ایسا نہیں ہوتا کہ لوگوں میں ہو تو فرق ہے اور گھر والوں کے ساتھ رویہ فرق ہے۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی آدم تو میری مخلوق سے ڈرا اور جس سے ڈرنے کا حق تھا اس سے نہ ڈرا۔ تو گھر والوں سے ڈر کے زندگی گزارنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو کہ ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، تو اللہ نے بڑا احسان کیا ہم پر اور ہمیں بچا لیا لو کے عذاب سے۔ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ،
یقیناً ہم پہلے سے اس کو پکارا کرتے تھے، یعنی یہ ضرور تھا کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنی مغفرت کے لیے مسلسل رب سے دعائیں کرتے تھے۔ انہ هو البر الرحیم، یقیناً وہ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے جو اپنے گھر والوں میں بھی تیرے ڈر کے ساتھ زندگی گزاریں کہ ہمارے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نصیحت کرتے رہیے، بس اب اپنے رب کے فضل سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ یہ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن اصل میں ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طرح کے نام رکھتے تھے۔ اور یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی فضول باتوں پر بالکل توجہ نہ دیں اور لوگوں کو نصیحت اور یاد دہانی کرتے رہیں۔ کیا خبر کسی کے دل میں ایمان کی کلی کھل جائے، کیا خبر آپ کے کسی دشمن کا دل موم ہو جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ نصیحت آہستہ آہستہ دلوں کو متاثر کرتی رہتی ہے، اور کسی وقت اچانک وہ گھڑی آ پہنچتی ہے جب دل میں ایمان آ جاتا ہے۔ ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون، کیا ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاعر ہے جس کے لیے ہم منتظر ہیں گردش زمانہ کے؟ یہ مشرکین مکہ آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہہ کے تسلی دیتے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں ہے، صرف ایک شاعر ہیں۔ ان کے شاعرانہ کلام سے متاثر ہونے میں جلدی مت کرو، انتظار کرو، ان کے دعووں کی اصل حقیقت خود بخود کھل کے سامنے آ جائے گی، اور بہت جلد یہ گردش زمانہ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں یا یہ ہیں ہی سرکش لوگ؟ مشرکین کے ایمان نہ لانے والوں کی دو ممکنہ وجوہات تھیں، یا تو واقعتاً انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی اور ان کی عقلیں انہیں یہی سکھا رہی تھی کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ شاعری ہے، ان کا من گھڑت کلام ہے، یا یہ کوئی دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرا امکان یہ تھا کہ بات ان کی سمجھ میں آتی بھی تھی، ان کے دل گواہی بھی دیتے تھے کہ سب کچھ درست ہے، لیکن اپنی سرکشی، ضد اور عناد کی وجہ سے وہ انکار پر جمے ہوئے تھے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں یہ ساری باتیں وہ عقل سے نہیں کر رہے تھے، صرف ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر کر رہے تھے۔ اور یہ نفس انسانی کی سرکشی بھی دریا کی طغیانی کی طرح ہوتی ہے کہ جس کے سامنے کوئی تدبیر، کوئی کوشش نہیں چلتی اور وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ام یقولون تقولہ، کیا ان کا کہنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے؟ بل لا یؤمنون، یعنی یہ لوگ جو ایسی باتیں کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے لا یؤمنون، یہ ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، تو وہ لے ہیں اس جیسی کوئی ایک بات اگر وہ سچے ہیں۔ یہ وہ چیلنج ہے جو قرآن نے بار بار ان کو دیا کہ اگر واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا ہے تو ایسا ہی کلام لے آؤ اس کے مقابلے میں۔ تو آخر تمہارے درمیان بڑے بڑے خطباء ہیں، ادباء ہیں، شعراء ہیں، سب کو اکٹھا کرو، کوشش کر کے دیکھ لو۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے خود بن گئے ہیں یا یہ خود ہی خالق ہیں؟ ظاہر ہے کوئی بھی چیز بغیر کسی کے بنائے ہوئے خود بخود تو نہیں بنتی، چنانچہ کسی بھی چیز کی تخلیق کے حوالے سے دو ہی صورتیں ممکن ہیں کہ یا تو اس چیز کو کسی نے تخلیق کیا ہے یا اس تخلیق نے، اس چیز نے خود اپنے آپ کو تخلیق کیا ہے۔ چنانچہ یہ منطقی سوال ان کے سامنے رکھا گیا کہ اگر تم اس حقیقت سے آگاہ ہو کہ تم نے خود اپنے آپ کو تخلیق نہیں کیا تو پھر خود بخود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کسی دوسری ہستی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہستی اللہ ہی کی ہے۔ کیا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے بنایا ہے؟ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ چلو اپنی تخلیق کی بحث کو چھوڑ دو، اب بتاؤ ذرا زمین اور آسمان تم نے بنائے ہیں؟ اگر تم تسلیم کرتے ہو کہ تم نے نہیں بنائے تو مان کیوں نہیں لیتے کہ خود تمہارا خالق، تمام مخلوق سمیت پوری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے؟ یہ وہ حقائق ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح مسلم ہیں،
لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ یقین سے محروم ہیں۔ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، کیا ان کے قبضہ قدرت میں آپ کے رب کے خزانے ہیں یا یہ داروغہ ہیں؟ یہاں پر سورۃ زخرف کی آیت نمبر 31 کو یاد کریں کہ اللہ تعالیٰ کو اگر وحی بھیجنی تھی، اپنا کلام دنیا میں نازل کرنا تھا، تو اس کی نظر بنو ہاشم کے ایک یتیم شخص پر ہی کیوں پڑی، جو نہ سرمایہ دار ہے، نہ مکہ کے قبائلی نظام کے اعلیٰ عہدوں میں سے کوئی عہدہ اس کے پاس ہے؟ کیونکہ عرب کے قبائلی معاشرے میں کسی شخصیت کے بڑے ہونے کا ایک معیار یہ بھی تھا کہ وہ کسی بڑے عہدے پر فائز ہو۔ تو مشرکین مکہ بار بار یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے دو بڑے شہروں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑی شخصیت کو کیوں منتخب نہیں کیا۔ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہنے لگے کیوں نہیں اتارا گیا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی عظیم شخص پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے فرمایا سورۃ زخرف کی آیت نمبر 32 میں، کیا آپ کی رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسی نوعیت کے اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے خزانے کیا ان لوگوں کے قبضہ قدرت میں ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے فیصلے کرنے میں ان لوگوں کی مرضی کا پابند ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی سیڑھی ہے جس کے ذریعے سے یہ آسمان کی خبریں سن لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لائے۔ کیا اس کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ کیا آپ ان لوگوں میں سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں کہ یہ تاوان کے بوجھ تلے دبے چلے جا رہے ہیں؟ یہاں پر پے در پے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جیسے یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ اصل میں تو یہ کافر خود ہی چال کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ ایک منصوبہ بندی کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلا رہے ہیں تاکہ عوام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے متاثر نہ ہوں۔ لیکن ان کی باتیں اتنی بوتی ہیں کہ ان کے اپنے دل بھی نہیں مانتے۔ ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ناکام کرتا رہتا ہے، جیسے کہ سورۃ طارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یکیدون کیدا اکید کیدا، یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں۔ کیا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہے؟ پاک ہے اللہ اس سے جو شرک یہ کر رہے ہیں۔ اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا تو کہیں گے کہ یہ تو بادل ہیں طے پڑتا ہے، یعنی ان کی حالت تو یہ ہے کہ آسمان کا کوئی ٹکڑا عذاب الہی بن کر ان پر گر رہا ہو تو یہ لوگ کہیں گے یہ بارش برسانے والا بادل ہے، جیسے کہ قوم عاد نے کہا تھا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس میں ان پر بجلی کی کڑک گرے گی۔ چھوڑ دینے کے مفہوم میں یہ حکم ابتدائی زمانے کی صورتوں میں تکرار کے ساتھ آیا ہے، جیسے سورۃ معارج میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے موجود ہو۔ سورۃ قلم میں آتا ہے تو آپ مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دیں، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ اس حکم کے تکرار کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مذاق کو، ان کے مخالفانہ ہتھ کنڈوں کو بالکل خاطر میں نہ لائیں، اپنی تبلیغ اور نصیحت کے حوالے سے اپنا مشن جاری رکھیں۔ ان لوگوں کے معاملے کو آپ مجھ پر چھوڑ دیں، اللہ خود ان سے نبٹ لے گا۔ جس دن ان کی چالیں ان کے کسی کام نہ آ سکیں گی اور نہ ہی ان کی کوئی مدد ہوگی، اور ان ظالموں کے لیے اس آخرت کے عذاب کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے لیکن اس کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مسلسل ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ہم آپ کے حالات سے پوری طرح باخبر ہیں، ہم آپ کی نگہبانی کر رہے ہیں، ہم نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ، اور آپ تسبیح کرتے رہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ جب آپ کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، اور رات کے ایک حصے میں بھی آپ اس کی تسبیح کریں، یعنی تہجد کے علاوہ بھی رات کے مختلف حصوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح اور تحمید کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹھ موڑتے وقت بھی آپ تسبیح کیجیے، یعنی جب ستاروں کا فاصلہ کوچ کرتا ہے، صبح کی آمد ہوتی ہے، اس سے مراد صبح صادق کا وقت ہے، یعنی رات کے پچھلے پہر سے لے کر صبح صادق تک آپ اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے رہیں۔ سورۃ نجم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے۔
ما ضل صاحبکم وما غوا، اے لوگو تمہارے یہ ساتھی نہ تو بھٹکے ہیں نہ ہی بہکے ہیں۔ قرآن حکیم میں قسم بالعموم شہادت کے لیے دی جاتی ہے۔ یہاں پر ستاروں کے غروب کی قسم کھا کر قریش کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو غلط فہمی کی بنا پر راستے سے بہکے ہیں، نہ اپنے اختیار اور ارادے سے جان بوجھ کر غلط راستے پر چلے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنی خواہش نفس سے نہیں کہہ رہے۔ ان هو الا وحی یوحی، یہ تو صرف وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ اب آگے جو آیات ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حدیث کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آنا بھی ثابت ہے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ نے انہیں آغاز نبوت میں دیکھا تھا، اور دوسری مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا تھا۔ آئندہ آیات میں اسی مشاہدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ علمہ شدید القوا، انہیں سکھایا ہے اس نے جو زبردست قوت والا ہے۔ شدید القوا سے یہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا ہے جو زبردست قوت والا ہے، جو بڑا زور آور ہے۔ وہ سیدھا ہوا اور وہ افق اعلیٰ پر تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو افق پر اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ پھر وہ قریب آیا اور جھک پڑا، بس 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی قریب۔ پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف، جو وحی کی۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ان کے دل و دماغ نے اسے جھٹلایا نہیں۔ تو کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جسے وہ دیکھتا ہے؟ یعنی اس بارے میں جو تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں، تم لوگ اس میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہو کہ وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور وہ تم سے جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو اس کو ایک مرتبہ اور بھی اترتے دیکھا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ اصلی شکل و صورت میں دیکھا ہے۔ دوسری مرتبہ کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ یہ 7ویں آسمان پر وہ مقام ہے جس سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں۔ عندہا جنت المأوا، جنت المأوا بھی اس کے پاس ہی ہے۔ جنت المأوا سب سے اونچے درجے کی جنت ہے جو 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ چھایا ہوا تھا سدرہ پر جو چھایا ہوا تھا۔ یعنی تم انسانوں کو کیا بتایا جائے کہ بیری کے درخت کی کیا کیفیت تھی اس وقت، تم اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ انوار، وہ تجلیات الہی کے نزول کی ایسی کیفیت تھی جو نہ کسی زبان سے ادا ہو سکتی ہے، نہ ہی کسی قسم کے الفاظ اس کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ تو کج ہوئی اور نہ حد سے بڑی۔ یہاں پر دونوں انتہائی کیفیات کی نفی کر دی گئی ہے، کیونکہ انسان کی فطری اور طبعی کمزوری ہے کہ اسے اگر اچانک تیز روشنی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ نظروں کو اس سے پھیرنے اور ہٹانے کی کوشش کرتا ہے یا اپنی پلکیں جھپکا لیتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انوار و تجلیات الہیہ کی کھلی آنکھوں سے براہ راست مشاہدہ کیا تو نگاہ جما کر دیکھا، لیکن اس مشاہدے میں حد ادب سے تجاوز نہیں کیا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، تو انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین نشانیاں دیکھیں۔ افرأیتم اللات والعزیٰ، تو کیا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا ہے؟ اب یہاں سے مکی صورتوں کے عمومی مضامین کا آغاز ہو رہا ہے۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور جو تیسری ایک اور دیوی منات ہے، یعنی کبھی تم لوگوں نے اپنی ان دیویوں کی حقیقت کے بارے میں سوچا ہے؟ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں ہیں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ تو بہت بھونڈی تقسیم ہے۔ یہ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ کچھ نام ہیں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ لوگ نہیں پیروی کر رہے مگر ظن اور گمان کی، اپنی خواہشات نفس کی، یعنی ان لوگوں نے اپنی خواہشات نفس کو عقائد کی شکل دے دی اور کچھ فرضی نام رکھ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ آج ہم نے بھی بہت سے بزرگ، بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، جنہوں نے لوگوں کو رب کے ساتھ جوڑا اور ان کے مختلف نام رکھ کر آج ان کے در پہ چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں۔
وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے الہدا آ چکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے اپنی کتاب بھی نازل کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہی کچھ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ بس آخرت اور دنیا سب اللہ کے اختیار میں ہے، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کسی کام نہیں آئے گی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے۔ شفاعت کے قانون کو قرآن بہت واضح طریقے سے بیان کرتا ہے کہ کسی کی سفارش اللہ کے اذن کے بغیر قبول نہیں ہوگی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے، ویرضا، اور جس کی سفارش کو پسند کریں گے۔ آسمانوں کے فرشتے اہل ایمان کے لیے دعا تو کرتے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، کہ پروردگار تو اہل ایمان کی مغفرت فرما دے، لیکن ان مشرکین کے لیے نہ کوئی دعا کرے گا نہ کوئی سفارش کرے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، یہ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے فرشتوں کے مؤنث نام رکھ دیے ہیں، اور ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف گمان کی۔ یعنی فرشتوں کے مؤنث نام رکھنے اور پھر ان ناموں کے مطابق دیویاں بنا کر ان کو پوجا کرنے کے بارے میں ان کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہے، نہ ہی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند ہے۔ تو یہ حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ لوگ صرف وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور ظن تو حق سے کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یعنی گمان کسی درجے میں بھی حق کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ حق یا تو وہ الہامی علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا، یا پھر انسان کا وہ اکتسابی علم ہے جو وہ اپنے حواس سے حاصل ہونے والی ٹھوس معلومات کو عقل کی کسوٹی پر رکھ کر حاصل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جن علوم کی بنیاد ظن پر ہے، گمان پر ہے، حق کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعراض کر لیجئے ہر اس شخص سے جس نے روح گردانی کی ہے ہمارے ذکر سے اور دنیا کی زندگی کے سوا جسے کچھ مطلوب نہیں، یعنی ہر ایسے شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں جو صرف اور صرف دنیا کا طالب ہے اور اپنے مطلوب کی دھن میں اس نے ہماری یاد سے پیٹھ موڑ لی۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون اس حوالے سے اٹل ہے۔ پیچھے یاد کریں عاجلہ اور آخرہ، یاد ہے نا، پڑھا تھا نا پیچھے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 اور 19 میں، ذالک مبلغہم من العلم، یہ ہے ان کے علم کی رسائی کی حد، یعنی ان کے علم کی رسائی بس دنیا تک ہے، وہ دنیا میں ہی الجھ کے رہ گئے ہیں۔ آخرت کا علم ان کے چھوٹے محدود ذہنوں کی پہنچ میں آ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ انسان کا ذہنی سرف ذرا بھی کھلا ہو تو اپنے غور و فکر سے اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی زندگی اتنی بے وقت نہیں ہو سکتی کہ اسے 4 دن کی زندگی کا عنوان دے کر فضول خواہشات کی نظر کر دیا جائے۔ یہ عقل اور منطق کے خلاف ہے کہ انسان جیسی اشرف المخلوقات ہستی، مسجود ملائک ہستی، زندگی کے محض 30، 40، 50، 60 دورانیے تک محدود ہو اور اس کے بعد ختم ہو جائے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بمن اہتدی، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی جو اس کی راہ میں بھٹک گئے ہیں، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔